لله الحمد لله والحكم لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله والأمر لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لتنادي كل يوم 70 مرة يا ابن آدم كلوا ما شئتم واشتهيتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ تمام دوست احباب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں آتے ہوئے یہ تکبیریں پڑھتے آئیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ انشاءاللہ 7:45 بجے عید کی نماز کھڑی کر دی جائے گی۔ 7:45 بجے عید کی نماز کھڑی کر دی جائے گی۔ جلدی جلدی سارے دوست احباب مسجد میں تشریف لے کر آئیں۔ جس نے عید نہ پڑھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تمام دوست جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے کر آئیں۔ 7 بجے کا ٹائم تھا تو 7:15 ہو گئے ہیں۔ تمام دوست احباب جو ہیں جلدی تشریف لائیں۔ 7:45 بجے انشاءاللہ عید کی جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ بند کر دے بتلا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میری طرف سے آپ تمام دوست احباب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔
یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں حدیثوں کا ذکر، ان دونوں عیدوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بولیں آپ بھی رضی اللہ، اونچی آواز سے، کسی صحابی دا نام ہے تو رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آکھنا ہوندا، نہیں تو گناہگار ہوندا ہے بندہ۔ کسی بزرگ دا، اللہ دے ولی دا نام ہے تو رحمت اللہ علیہ، نال نال تھوڑا تھوڑا بول دے رہے کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے تو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ 2 دن منایا کرتے تھے۔ کتنے دن؟ 2 دن منانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ 2 دن ہم نے طے کر رکھے تھے، ہم ان 2 دنوں کے اندر خوشیاں مناتے تھے، کھیلتے تھے، یعنی عید جہالت منایا کرتے تھے، یہ 2 دن ہم نے طے کر رکھے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ان 2 دنوں کو بہترین 2 دنوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ کتنا دن نہیں تبدیل کر دیتا؟ بہترین 2 دن نے تبدیل کر دیتا۔ ایک دن عید الفطر، دوسرا دن عید الاضحیٰ، آئندہ دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدوں کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے اس گل کا بھی پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں دیاں عیداں صرف 2 ہیں۔ کتنیاں؟ 3 عید دا تعلق اسلام نال، دین نال، قرآن نال، حدیث نال اونچا کوئی نہیں۔ ایک عید الفطر تے ایک عید الاضحیٰ۔ 12 ربیع الاول علی عید دا اسلام وچ، دین وچ، شریعت دے اندر، قرآن دے اندر، حدیث دے اندر کوئی نہیں۔ اسلام کے اندر 2 عیدوں کا ذکر ہے، حدیث کے اندر بھی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور یہ دونوں دن بڑی برکتوں والے دن ہیں، بڑی رحمتوں والے دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا کہ ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر مسلک میں عید کا تصور موجود ہے، عید ہے۔ پہلی امتیں بھی عید منایا کرتی تھیں، پہلی امتیں بھی عید منایا کرتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس دن عید منندی آئی جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول کیتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے نا، سنے ہوئے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ منع کیتا جنت دے اندر اس درخت دے قریب نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، شیطان نے ورغلا لیا، حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، غلطی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصے تک
کافی دیر تک رب العالمین دے سامنے عرض کردے رہے، دعاواں منگدے رہے، توبہ استغفار کردے رہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد عید منایا کرتی تھی۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس درخت کے قریب گئے تو رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے نکل جاؤ، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کافی عرصے تک دعا مانگتے رہے، رب العالمین سے معافیاں مانگتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، جب دونوں پکار اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے حاجت روا، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے داتا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مسجود، ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد عید منایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے یہ دن مقرر کیا تھا عید کا۔ ہر قوم میں، ہر مذہب میں عید کا تصور موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی امت اس دن عید منایا کرتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے تھے۔ کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جدو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے، رب العالمین نے فرمایا او دیکھو میرے یونس پیغمبر کو کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر ہیں، ترے اندھیریاں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں، تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اونچی آواز سے حضرت یونس علیہ السلام نے آواز دی تو کس کو آواز دی؟ پکارا تو کس کو پکارا؟ مدد مانگی تو کس سے مانگی؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا اے اللہ تیرے سوا من کوئی نہیں بچا سکتا،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، تیرے سوا کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کوئی اولاد دین والا بھی کوئی نہیں۔ تیرے اندھیرے، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تینوں اندھیروں کے اندر بھی آواز دیتے ہیں تو رب العالمین کو آواز دے رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، پھر رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد فرمائی، مچھلی سے آزاد کیا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، حضرت یونس علیہ السلام دی قوم اس دن عید منایا کرتی، انہیں اپنے واسطے او دن مقرر کر رکھا ہی، طے کر رکھا ہی۔ ہر پیغمبر دی امت دے اندر عید دا تصور موجود ہے، عید دا دیہڑا مقرر ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو جو دو عیدیں بتائی ہیں، یہ ان عیدوں سے افضل ہیں، ان کی فضیلت ان عیدوں سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب نبیوں سے افضل ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا وہ کلام بھی افضل، جو پیغام اترا وہ پیغام بھی افضل۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سب نبیوں سے افضل، بلند و بالا ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ذو الحجہ کا مہینہ جس کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، یعنی جو آج کا دن ہے، جس دن لوگ قربانیاں کرتے ہیں، یہ سب یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی صرف اور صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نو ہر او چیز جس دے اندر قربانی دا لفظ آوے او اللہ نو پسند ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ دے راستے تے مال پہ دیندے او مال دی قربانی دے رہے۔ اگر کوئی شخص اللہ دے راستے تے دین واسطے، توحید واسطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے، اصحاب محمد واسطے کوئی جان دے رہا تو جان دی قربانی دے رہا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ دے راستے تے اللہ واسطے وقت دے رہا، وہ وقت دی قربانی دے رہا۔ اور اگر کوئی شخص صبح اٹھ کے نماز واسطے آندا ہے، وہ نیند دی قربانی دے رہے۔ پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ نو کسی دی کیڑی قربانی پسند آ جائے اور اس نو اپنا محبوب بنا لے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے ہر معاملے میں قربانی دی ہے۔ انہوں نے ہر معاملے میں قربانی دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے عظیم نبی اور پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا، امتحان لین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کئی گلاں دے اندر آزمایا، کئی باتوں کے اندر آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان دے اندر کامیاب ہو گئے۔ پہلا امتحان لیا رب العالمین نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام دا کہ اے میرے خلیل اللہ، اے میرے نبی ابراہیم، اپنی بیوی اور بچے نو جنگل دے اندر چھوڑ کر آ۔ اپنی بیوی اور اپنی اولاد نو جنگل وچ چھوڑ کے آ۔ اولاد کیڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 83 سال تک اولاد ہوئی کوئی نہیں۔ 83 سال تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام دی ہر ایک گل دے اندر رب دی توحید ہے۔ جدوں بھی پکارے اللہ نو پکارے، کوئی چیز منگی ہے اللہ کو منگی ہے، کسی اور کو نہیں منگی۔ 83 سال تک اولاد نہیں ہوئی، لیکن منگ دی اللہ کو پہن۔ ہر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین دے سامنے عرض کر دین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ من اولاد دے اور نیک صالح اولاد دے۔ انبیاء علیہ السلام دا دعا منگنے دا طریقہ بھی اپنا ہے، انداز بھی اپنا ہے۔ کی دعا منگ دے پین؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد دے۔ اس اولاد نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم نو من کے جنگل دے اندر چھوڑ کے آندے پین۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کدی کدی نوریاں دی محفل دے اندر تذکرہ ہوندا ہے کہ ابراہیم نو بچہ بڑا پیارا ہے، ابراہیم نو اسماعیل نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ کدی کدی نوریاں دے اجتماع دے اندر، نوریاں دی محفل دے اندر تذکرہ ہوندا ہے کہ ابراہیم نو اپنے بیٹے نال بڑا پیار اور محبت ہے۔ اج میں نوریاں دسنا چاہنا کہ ابراہیم نو بیٹا تا بڑا پیارا ہے، بڑی محبت ہے، لیکن میرے نالوں زیادہ پیارا نہیں، میرے نالوں زیادہ محبت نہیں۔ او ابراہیم جاج اپنے بیٹے دیے گردن تے چھری چلا کے وکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بچن کپڑے پواؤ نویں، انہوں میں اپنے نال دعوت لے جانا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کپڑے پوائے، تیار کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے نکلے۔ پچھے حضرت ہاجرہ کو شیطان آ گیا، کیا دا کہ پتہ ہی ابراہیم اسماعیل نو کدے لے گیا؟ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا کہ دعوت پر لے کر گیا ہے۔ شیطان کیا دعوت تے نہیں لے گیا، ذبح کرن واسطے لے گیا۔ کی کرن واسطے؟ ذبح کرن واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کہ بیٹن کدھر لے کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے عرض کی تھی، او اللہ دے خلیل، او اللہ دے نبی، من عورت ذات سمجھ کے چھوڑ کے چلا گیا، کمزور سمجھ کے چھوڑ کے چلا گیا۔ سیدہ ہاجرہ رون نہ پیاں، میں بھی نال لے ونجیا، میں بھی اپنے نال لے ونجیا، تو اللہ دا حکم پورا کریاں، میں بچے دیاں لتاں نپ لیندی۔
تن پریشان نہ کردا. اور شیطان نو سیدہ ہاجرہ کیا کہتا ہے کہ اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوندے تو اللہ دے راہ تے قربان کر دیندی. شیطان آکے ادے تے دال گلی کوئی نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گیا اور جا کے کہندا پتہ ہی ابا کدے لے چلے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا کہ دعوت پر لے کر جا رہے ہیں. شیطان آکے دعوت شاوت کوئی نہیں، تین ذبح کرنا سو. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا او بدبخت کدی آج تکن باپ بیٹے نے ذبح کیتا ہے؟ شیطان آکے اللہ دا حکم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا اگر اللہ دا حکم ہے تو وقت میں ذبح ہونے واسطے تیار ہاں، وقت میں کٹنے واسطے تیار ہاں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے شیطان نو ماریاں. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل جاری کر دیا. ادو دال نہ گلی تو وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گیا. کہندا اے ابراہیم کتنے عرصے تو بعد تیری اولاد ہوئی اور کتنا پیارا تیرا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت تیرا بیٹا ہے، تو اس نو ذبح کروں ہے؟ اللہ دے راہ تے قربانی دینی ہے تو کوئی ہور شے دی دے چا، اٹھ دی دے چا، دمبے دی دے چا، کسی جانور دی دے چا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چل پڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی اولاد اور اپنی بیوی نو جنگل دے اندر چھوڑ کے آ. حضرت ابراہیم علیہ السلام 83 سال تو بعد جڑا بچہ ہویا اس نو اور سیدہ ہاجرہ نو جنگل دے اندر چھوڑ کے آ رہے ہیں واپس اناندے والے پاسے کانڈ کر کے. اور زبان تے جملن پکار دے اس وقت بھی کنو پین اچھا بولو یار، اچھا بولیا کرو، حق گل کیتی کرو، اچھی اچھا بولو. کس نو پکار دے پین؟ اسی ولیاں شلیاں لے اسی مدد کدی نہیں منگی، ولیاں مندیاں قرآن دا فیصلہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حق گل کیتی کرو لیکن اسی مدد کدی نہیں منگی. انبیاء علیہم السلام دا سبق جے اے قرآن دی گل ہے، اے نبی دی حدیث دی گل ہے. اور ایسا گناہ ہے کہ دی معافی کوئی نہیں جس شرک کیتا، جس کسی کو جا کے منگیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کنو پکار دے پین؟ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہ اے اللہ تیرے حکم نو من کے، تیری گل نو من کے میں اپنی ذریت نو، اپنی اولاد نو جنگل دے اندر چھوڑ کے آندا پیاں. اور جنگل بھی اس طرح دا کہ کوئی چیز نہیں اتھے کھان پین دی. جنگل بھی اس طرح دا کہ زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں، کوئی آثار نہیں، نہ پانی ہے پینے کے لیے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ کوئی سبزہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین نو پکار دے پین اور رب العالمین دے سامنے عرض کر دے پین ربنا انی اسکنت من ذریتی. اے اللہ میں تیرے حکم نو من کے اپنی اولاد نو، اپنی بیوی جنگل چھوڑ کے آیا. اب میں تو جا رہا ہوں، میں تو واپس آ رہا ہوں، لیکن تو نے کسی کا محتاج نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا. تہوی الیہم
اے اللہ میں واپس آ رہا ہوں، تو اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کر دینا، مخلوق کے دلوں کے اندر ان کی محبت کے چراغ روشن کر دینا۔ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ تو نے رزق دینا۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نو قبول کیتا۔ خلیل اللہ دے فرزند دے قدم لگے ایڑیاں دے اندروں رب العالمین نے چشمے جاری کر دیتے، پانی دے چشمے زمزم دے، بس پانی نکلنا ہی آبادی شروع ہو گئی، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ بستی آباد ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور بیٹے کو آ کر خواب سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ فرمایا بیٹے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ او بیٹے میں خواب ویکھیا کہ خواب دے اندر میں تین ذبح کر رہا، کی کردا پیا؟ ذبح کردا پیا۔ بیٹے تیرا کی خیال ہے، تیرا کی ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، ابا جان تسی وہ کرو جس دا تمہیں حکم آئے اللہ دی طرف، تسی کی کرو؟ اللہ دا حکم پورا کرو۔ فرمایا بیٹا میں تو تیار ہوں اللہ دا حکم پورا کرن واسطے، لیکن تیرا بچپن ویداں تے میں آدھا کی بن سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان میری رگوں کے اندر بھی تو خون آپ کا دوڑتا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا اونچی آواز سے کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ آگے رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ کیا عجیب منظر تھا۔ بابا سکتا پہ آرام کر، بعد چاہ کے مولوی دی سمجھ نہیں آندی۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بڑا عجیب منظر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گردن کاٹنے کے لیے تیار، چھری چلانے کے لیے تیار، اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دیتا، ابا جان باپ اور بیٹے کی نگاہوں میں جو کشش ہوتی ہے نا وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی۔ ابا جان یہ نہ ہو آپ کی اور میری نظر ملے اور آپ کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں، آپ ایسا کریں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اب بالکل تیار ہیں، بیٹا نیچے لیٹا ہوا ہے گردن کٹوانے کے لیے اور باپ گردن کاٹنے کے لیے۔ چھری چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
رب العالمین نے فرمایا ہم نے بھی فیصلہ بدل دیا، آسمانوں پر ہم نے بھی فیصلہ بدل دیا۔ رب العالمین نے چھری کو حکم دیا کہ میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا، نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلا دوں گا، قیامت تک کے لیے آگ میں جلتی رہیں گی، میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جیسے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، گردن تو کاٹی گئی، لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ خلیل اللہ کے فرزند کی گردن نہیں تھی، وہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے جانور کی گردن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی ہے، گرم گرم خون ہاتھوں پر گرتا ہے، تو سمجھے کہ بیٹے کی گردن کٹ گئی، ادھر گرم گرم خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں پر آیا، اوپر سے رب العالمین کا فون آیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تو ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دکھایا، جو تیرے بس میں تھا تو نے کر کے دکھایا، تیرے بس میں تھا چھری چلانا، تیرے بس میں تھا چھری چلانا، تو نے چھری چلا کر دکھا دیا، تیرے بس میں تھا چھری چلانا، تیرے بیٹے کا کام تھا گردن جھکانا، اس نے گردن جھکا کے دکھا دیا۔ اب آگے چھری چلے یا نہ چلے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ موت اور زندگی کے فیصلے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ اے ابراہیم جاؤ، قد صدقت الرؤیا، آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، آپ نے سچ کر دکھایا، جاؤ جلدی لے کر جاؤ بیٹے کو، ہاجرہ بڑی بے چین بیٹھی ہوئی ہے، جلدی لے جاؤ، امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، لے جاؤ ماں کے پاس بیٹے کو، ہاجرہ انتظار کر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ نو تیری یہ اتنی ادا پسند آئی ہے، تیری یہ قربانی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اے عمل جاری رکھ سن۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ حدیث دے وچ آندا ہے کہ قربانی تا آج لوگ جڑی کرسن جانور دی کرسن، لیکن انہاں ثواب بیٹن ذبح کرن دا ملسی، اجر اور ثواب بیٹن ذبح کرن دا ملسی۔ کرسن دمبے دی قربانی، اٹھ دی قربانی کرسن، گائیں دی قربانی، چھترے دی، بکرے دی، لیکن ثواب بیٹن ذبح کرن دا ملسی۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی امتحان لین، ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی قربانی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔